بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اے زی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت اول، سبق نمبر 2، صفحہ نمبر 56 تا 59۔ سبق نمبر 2 میں ہمارے پاس ہے درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے بگڑے کام کیسے بنتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، اگر آپ نے نعت کی تشریح سنی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر ان کا نام لے کر ہم جو بھی کام شروع کریں تو ہمارے سارے کام سنور جاتے ہیں، بگڑے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سب سے اچھا اور پیارا نام کس کا ہے؟ سب سے اچھا اور پیارا نام میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ کس چیز سے ہمارے دل کو آرام ملتا ہے؟ ہمارے دل کو آرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے اور ان پر درود و پاک بھیجنے سے ملتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کس کس کے ہونٹوں پر نبی کریم کا نام ہے؟ تو تمام لوگوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، چاہے وہ جوان ہوں، بوڑھے ہوں، عورت ہو، مرد ہو، سب کی ہونٹوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ درست لفظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ ہمیں کچھ لفظ دیے گئے ہیں جیسے چمکا، ہونٹوں، نبی، دلوں اور کام۔ ہم نے ان لفظوں کو استعمال کر کر یہ خالی جگہ پور کرنی ہے۔ پیارا پیارا نام ڈیش کا، پیارا پیارا نام نبی کا، ہر سو ڈیش نام نبی کا، ہر سو چمکا نام نبی کا، دیتا ہے آرام نبی کو، دیتا ہے آرام دلوں کو۔ تو یہاں کیا آئے گا؟ دلوں کو۔ بگڑے ڈیش بنانے والا، بگڑے کام بنانے والا، بچے بچے کے ڈیش پر، بچے بچے کے ہونٹوں پر۔ نظم کے متن کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اچھا، بہت اچھا، سب سے اچھا، تو اس کا جواب ہے سب سے اچھا۔ کیا چیز دلوں کو آرام دیتی ہے؟ عبادت، نبی کا نام یا محبت؟ تو نبی کا نام جو ہے وہ دلوں کو آرام دیتا ہے۔ بگڑے کام کس سے بنتے ہیں؟ نبی کے نام سے، نبی کے ذکر سے یا نبی کی یاد سے؟ نبی کے نام سے۔ نبی کا نام ہر بچے کے ہے زباں پر، دل میں یا ہونٹوں پر؟ تو صحیح جواب ہے ہونٹوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس دھرتی پر سورج بن کر چمکا، چار سو، ہر طرف یا ہر سو؟ تو صحیح جواب ہے ہر سو۔ دی گئی مثال کے مطابق حروف الگ الگ کر کے لکھیں۔ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، جیسے ہمیں مثال میں بتایا گیا سب ہے تو اس کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ آپ نے جوڑ کے توڑ کرنے ہیں، جیسے نام، نون الف میم نام، نبی، نون بے چھوٹی یہ نبی، راحت ر الف ہا اور تے، دھرتی دال ہ ر تے چھوٹی یہ، پیارا پے یہ الف رے الف۔ نیچے دیے گئے لفظوں کی جوڑیوں کو درست زیر زبر اور پیش کے ساتھ پڑھیں اور بتائیں کہ ان میں کیا فرق ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہے زیر کی علامت، یہ ہے زبر کی علامت اور یہ ہے پیش کی علامت۔ تو آئیے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاف زبر لام کل، دیکھیں اس کے اوپر زبر اوپر ہے۔ کاف زیر لام کل، زیر کاف کے نیچے ہے۔ الف زیر سین اس، الف زیر کے جو زیر ہے وہ الف کے نیچے ہے۔ الف پیش سین اش، پیش جو ہے وہ الف کے اوپر ہے۔ پے زبر رے پر، پے پیش رے پر۔ بے زبر سین بس، بے زیر سین بس۔ یہاں پر بے کے اوپر زبر ہے اور یہاں پر بے کے نیچے زبر ہے۔ دال پیش میم دم، دال زبر میم دم، تو یہاں پر پیش دال کے اوپر ہے اور یہاں پر زبر دال کے اوپر ہے۔ ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ ایک دوسرے کے سامنے لکھیے۔ جیسے یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے پھول،
پھول کا ہم آواز الفاظ کیا ہوگا؟ رسول۔ جس کے آخر میں ایک جیسے لفظ ہوتے ہیں ان کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ شان، شان کا ہوگا جان۔ ایک، نیک۔ رنگ، رنگ کا ہوگا جنگ۔ پھر دن، گن۔ تو یہ ہیں ہم آواز الفاظ جن کے آخر کے لفظ جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لفظ آپ سے پے کی جگہ نئے حروف لگا کر لفظ بنائیں، جیسے آگ، آس وغیرہ، اور نیچے خانوں میں درج کریں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف پے کو ہٹانا ہے اور اس کے ساتھ الف مدہ کے ساتھ کوئی ایسا لفظ لگانا ہے جس سے کوئی نیا لفظ بن جائے، جیسے آمد آ جیم آج، آمد آ نون آن، آمد آ رے آر، آمد آ لام آل، آمد آ ٹا آٹا آٹا، آمد آ گاف آگ، آمد آ نون آن۔ اسی طرح سے آپ دوسرے الفاظ بھی بنا سکتے ہیں۔ تصویر میں بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ ان میں سے 6 چیزوں کے نام دیے گئے خانوں میں لکھیں۔ جیسے یہ کیا ہے جی؟ یہ ہماری کتابیں ہیں، یہ کھڑکی ہے، یہ الماری، پھر بیڈ، تکیا، اور یہ بھالو۔ ایک خوش الحان بچہ کلاس کے سامنے یہ نعت ترنم سے پڑھے کہ اس کے ساتھ ہر شعر میں موجود الفاظ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کلاس پڑھے اور باقی الفاظ وہ بچے ادا کریں۔ تو آپ کے لیے ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت پڑھنی ہے، اور جب بھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پوری کلاس کے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھیں، اور وہ جو بچہ نعت پڑھ رہا ہے وہ باقی کی نعت مکمل کریں۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔